رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، آج کی یہ عظیم الشان محفل شریف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہے. علماء کرام کے خطاب آپ سن رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پھر محفل سما بھی ہوگی. اس محفل کی ایک نسبت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. حضرت بابا فرید نے امت کو، مسلمانوں کو اور بلکہ پوری انسانیت کو توحید کا پیغام دیا. میلاد شریف کا ایک مقصد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ یہ بھی تھا کہ دنیا جو کفر اور شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کی رہنمائی فرمائیں اور انہیں ہر طرح کے اندھیروں سے نکال کر نور عطا فرما دیں. وہ نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو عطا کیا تھا وہ نور توحید تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام بتوں کی نفی فرمائی، ایک خدا کو ماننے کی تعلیم عطا فرمائی. لا الہ الا اللہ ان لوگوں کو آپ نے سنایا جو ایک الہ کے قائل نہیں تھے. 360 تو انہوں نے کعبے میں لٹکا رکھے تھے، خدا 360 کعبے میں نصب کر رکھے تھے. اتنے بڑے خداؤں کے پجاریوں کے درمیان اتنی بڑی بات کہ سب کی نفی کر کے ایک خدا کی طرف بلانا معمولی کام نہیں تھا، ایک بہت بڑا کام تھا. اور اتنا بڑا کام اتنی بڑی ہستی ہی کر سکتی تھی جن کا نام ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسی بڑی دعوت میں مشکلات بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن لہو ہمم لا منتہا لکبارہا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا باہمت بنایا تھا کہ چھوٹی بڑی ہمتوں تو کون جان سکتا ہے، بڑی ہمتوں کو لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. حضرت حسان نے ہی کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہمتوں کو کون جان سکے، سب سے کم ہمت سرکار کی یہ نظر آ رہی ہے. جو سارا زمانہ چھوٹا ہے، نبی پاک کی کم ہمت سب سے بڑی ہے. اتنی بڑی ہمت والی ہستی، انہوں نے توحید کا نور عام کیا. تمام تکالیف برداشت کرتے ہوئے ایک ایسی جماعت تیار فرما لی جنہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا اور گلی کوچوں شہروں میں ملکوں میں ایک ہی نعرہ گونجنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس توحید کا پیغام دیا تھا وہ اس توحید کی کیفیت سے بالکل پاک و منزہ تھا جو ایک اور طرف سے آئی تھی، جس نے تعظیم کو توہین کے لہجے میں بدل دیا تھا. وہاں آج بھی وہ توحید چلتی ہے، لوگ بتاتے ہیں، لیکن جو توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی
صحابہ کرام کے ذریعے ہم میں پہنچی، اولیاء کرام نے اس کو ایسے سونے اور پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ آج بھی دنیا اگر اس توحید کے پیغام کو اپنے سینے سے لگا لے تو سینے بھی منور ہوں گے اور یہ سارا جہان بھی اس توحید کے نور سے منور ہوگا۔ بات میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کا ایک مشہور کلام ہے، اس کا شعر ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ من نیم واللہ من نیم مسعود واللہ من نیم مسعود واللہ من نیم اوست اندر نقش من پیدا شدہ من نیم مسعود واللہ من نیم۔ یہ ایک ایسی توحید کا سبق ہے، جب تک انسان اپنی میں کو مٹائے نہیں توحید کی صحیح معنی، اس کو لذت اور چاشنی نصیب نہیں ہو سکتی، اللہ کی توحید کا نور اس کے سینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلے اپنی نفی کرنا پڑتی ہے، اپنی نفی کے بعد پھر اس ارد گرد کی سب خداؤں کو مٹا کے انسان ایک خدا تک جا پہنچتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ میں گرفتار ہو تو پھر وہ رب تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا ہے، جب تک تو ہے اس کا جلوہ نہیں ہوگا، جب تو نہیں رہے گا تو پھر اسی ہی کا جلوہ ہوگا۔ اور کتنا خوبصورت اس بات کو ایک شاعر نے کہا، جب نفی کل ہوئی ایک حرف لا سے، پھر حق ہی نمودار ہوا لاکھ ادا سے۔ لا الہ الا تو ہم پڑھتے ہیں لیکن کبھی سمجھا نہیں ہے، لا الہ سارے معبودان باطلہ کی نفی، ایک حرف لا سے جب سب معبودان باطلہ کی ہم نفی کر دیں گے تو پھر ہم حقیقی طور پر بابا فرید کا دامن پکڑ کے خدا تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ اور جب تک ہم معبودان باطلہ کے شکنجے میں گرفتار رہیں گے، اپنے شکنجے سے نہیں نکل سکیں گے، ان کے شکنجے کو توڑ کر آگے نہیں بڑھیں گے، اس وقت نہیں پا سکتے، توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے میلاد شریف کی سب سے بڑی غرض بھی یہی تھی کہ نور توحید کو عام کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ایک بزرگ تھے، وہ لوگوں کے سامنے کلمہ شریف کا ورد کراتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں محفلوں میں ورد ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کے استقبال کے لیے ذکر ہوتے ہیں، کسی لوگوں کے استقبال کے لیے ورد ہوتے ہیں کلمہ شریف کے۔ وہ استقبالیہ ورد نہیں ہوتے تھے، حقیقتاً توحید کا ورد کرایا جاتا تھا۔ تو وہ بزرگ جب سامنے بیٹھ کے لا الہ کہتے، لا الہ، توجہ فرمائیں، لا الہ فرماتے، تو پھر یہ دنیا جہان اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جاتے تھے، اور جب وہ کہتے الا اللہ تو پھر سب کچھ وجود میں آ جاتا تھا۔ لا الہ کہتے ہر شے فنا ہوتی تھی، اور سب اپنی آنکھوں سے اپنی ہستی کو بھی فنا پاتے تھے کہ ہم ہی نہیں ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جب الا اللہ وہ فرماتے، پھر وہ خود بھی نظر آتے ہیں، جو بیٹھے تھے محفل میں وہ بھی نظر آتے ہیں، یہ جہان بھی نظر آتا، چاند ستارے بھی نظر آتے ہیں، ہر چیز نظر آتی۔ تو ایسا توحید کا ورد کرانے والا وہ بابا فرید شکر گنج ہی ہو سکتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر ہم صحیح معنی میں توحید پا سکتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس مشن کو
عام کرنا اب ہماری ضرورت بھی ہے، اور ہمارا اس مشن کو زندہ کرنا بھی نصب العین ہونا چاہیے۔ ایک بت کی نفی نہیں کرنی، لا الہ الا اللہ، تمام بتان باطلہ کی نفی کر دو، اپنی ہستی کو مٹا دو، سب کی ہستی کو مٹا دو، ایک خدا کو دیکھو۔ جب ایک خدا نظر آئے گا اس کے لیے پہلے خود کی نفی کرنا ہوگی، پھر جا کے خدا کے نظارے نصیب ہوں گے۔ دوستان گرامی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی خیرات ہے، اور یہ خیرات حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ملی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، نبی پاک نے جسے پسند بھی فرمایا، بخاری شریف میں ہے۔ کچھ لوگ اس دور میں بھی یہ حقیقت پا گئے، الا کل شیء ما خلی اللہ باطل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند فرمایا ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہ ہاں خبردار، کل شیء ہر شے، ما خلی اللہ اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے، ہر شے معدوم ہے، کسی کا وجود نہیں ہے، وجود ہے تو فقط ایک اللہ کا ہے۔ اور اسی کو ہماری زبان میں امام العارفین خواجہ غلام فرید صاحب نے بیان فرمایا، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، ہک دی دم دم سک ہے۔ کوئی اس توحید کو تو سمجھے نا، یہ جو بزرگان دین نے توحید ہمیں سکھائی ہے۔ آج ہم ایسے ایسے نظریات کے گرفتار ہو گئے ہیں، ہر کوئی اپنے دائرے میں خدا بن کے بیٹھا ہے۔ ان خداؤں کی نفی کرو گے رب کو پاؤ گے، جب تک ان خداؤں کے شکنجے سے ہم چھوٹیں گے نہیں تو پھر رب جل جلالہ کا راستہ آسان تر نہیں ہے، وہاں پہنچنا بہت ہی محال ہے۔ آئیے میلاد پاک کی اس عظیم محفل میں ہم حضرت بابا فرید شکر گنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن کرم پکڑ کر آگے چلتے ہیں، اور مولا علی مشکل کشا، امام المشارق والمغارب، غالب علی کل غالب، حضرت علی پاک تک پہنچتے ہوئے پھر حضور تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم ہم پر بھی ہو جائے، ہماری ظلمتیں ساری دھل جائیں، ختم ہو جائیں، اور توحید کا نور ہمیں بھی عطا ہو جائے۔ اللہ ان اولیاء کرام کے طفیل ہم سب کو یہ نور نصیب فرمائے۔ اللہ اس عظیم الشان مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ذوق حاصل کیجئے، ذوق حاصل کیجئے، ذوق حاصل کیجئے، کند ذوق نہ بنیے، ذوق ہوگا تو مزہ آئے گا، ذوق کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ انسان بے ذوق انسان ہی نہیں ہے، ذوق ہونا چاہیے، اور یہ ذوق بابا فرید سے ملتا ہے، بابا فرید سے ملتا ہے۔ حق فرید یا فرید، کیا نعرہ ہے، کیا ذوق تھا، حق فرید یا فرید کا، وہ آج بھی ذوق کی دولت تقسیم کر رہے ہیں۔ بس میری یہی استدعا ہے اپنے تمام عزیز بھائیوں سے اور حضور کی امت کے ان تمام عاشقان رسول سے کہ حضور سے عشق بھی کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو بھی سینے سے لگائیے۔ جس راستے سے سرکار تمہیں رب تک لے جانا چاہتے ہیں وہی راستہ حق ہے، وہی راستہ حق ہے۔ وہ حق آئے گا تو باطل ختم ہوگا، اور جب تک وہ حق نہیں آئے گا باطل نہیں ختم ہوگا۔ اللہ ہمیں حق 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 نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا